بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بنارس کے ایک مندر میں پتھر کا بت کچھ عجیب طریقے سے بنا ہوا تھا۔ جب وہ آنکھیں کھولتا تو مندر جگمگا اٹھتا۔ اس کرامت کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے طول عرض سے ہندو یاتری اس مندر میں آتے۔ سید اشرف جب بنارس تشریف لے گئے تو آپ نے بھی اس مندر میں جا کر بت کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ مندر میں داخل ہوئے تو وہاں کا بڑا یاتری جو کہ سید اشرف کی ریاست و کرامت سے واقف تھا آپ کو اندر لے گیا، بت کی روشنی پھیلانے والی آنکھوں کی کرامت دکھائی اور کہنے لگا، دیکھیے آپ اپنے آن دیکھیں بھگوان کو مانتے ہیں جبکہ ہمارا بھگوان پتھر کا ہے، پاک صاف اور ٹھوس ہے۔ سید اشرف اس کی باتیں سن کر مسکرائے اور بت دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ بت ریت کی مانند زمین بوس ہو گیا۔ ہندو پنڈت اور پجاری اس کو نظروں کا فریب سمجھے۔ اسی اثنا میں مندر میں اس قدر تاریک اندھیرا چھا گیا کہ پجاریوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور بڑا پجاری بالکل پتھر کا ہو گیا۔ پجاری نے اس کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے بڑے بڑے جاپ کیے مگر بے سود۔ پجاری سید اشرف کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن سید اشرف نے ان کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا جس سے ان کا مندر دوبارہ آباد ہو سکتا تھا اور پنڈت اصلی حالت میں آ سکتا تھا۔ وہ واپس چلے گئے۔ ہندو اپنی ریاست بدستور کرتے رہے۔ آخر کار تمام کے تمام پجاری سید اشرف کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کیا۔ یوں بڑا پجاری بھی پتھر اصلی حالت میں آ گیا اور سید اشرف کا مرید ہو گیا۔ رفتہ رفتہ پورے کا پورا بنارس سید اشرف کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ رفتہ رفتہ پورے کا پورا بنارس سید اشرف کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس مندر اور بت کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ترش انگور کا درخت لگایا تو شیطان نے اس پر مور کو ذبح کیا اور جب اس پر پتے چھوٹے تو بندر کو ذبح کر کے ڈال دیا اور جب پھل لگا تو شیر کو اور جب پھل پک گیا تو اس پر سور کو ذبح کر کے ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شراب جو ترش انگوروں سے بنتی ہے کہ بننے والے شرابی میں ان جانوروں کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً شراب پیتے وقت اس کا رنگ مور کے نقش و نگار کی طرح دھمکنے لگتا اور چمکدار ہو جاتا ہے، اور جب نشے کی ابتدا ہوتی ہے تو بندر کی طرح بے شرمی اور بیہودہ حرکتیں ظاہر کرنے لگتا ہے، اور جب نشے میں قوت و شدت پیدا ہو جاتی ہے تو شیر جیسے غصے میں چلا اٹھتا اور پھر سور کی طرح بے خبر ہو کر سو جاتا ہے۔ شراب بہت بری چیز ہے، اس کی تیاری میں شیطان کا بہت دخل ہے۔ اس نے شرابی کو اپنی مثل بنانے کے لیے شروع ہی میں ترش انگوروں میں ایسی تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے شرابی شیطان کا خود کاشتہ پودا بن کر رہ جائے۔ شراب کے لفظ میں ہی شر ہے بلکہ ابتدا ہی اس کے شر سے ہے، اور بشر اگر اس کو پینے گئے تو بشر میں ہی شر ہے۔ گویا شر پر شراب کیوں نہ سراپا شر بن جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شیطان کے اس اثار کردہ مشروب سے بچیں اور اسے پی کر اپنی عاقبت کے ساتھ اپنی دنیا بھی برباد نہ کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔